صفحہ نمبر 223۔ اے عشق کہیں لے چل، اختر شیرانی۔ فرہنگ کو دیکھتے ہیں پہلے۔ لفظ ہے اشرار، اس کا مطلب ہے شریر کی جمع یعنی شرارتی۔ پریم پجاری یعنی محبوب عاشق۔ پریم کنیا یعنی محبوبہ معشوق۔ نیا یعنی کشتی۔ کھویا یعنی ملاح کشتی چلانے والا۔ جبر کدا ظلم و ستم کی بستی۔ رہزن لٹیرا۔ مقتل اور اس کا معنی ہے قتل گاہ۔ نیائے یعنی انصاف۔ انیائے ناانصافی۔ نیائے کہتے ہیں انصاف کو اور انیائے کہتے ہیں ناانصافی کو۔ مذبح یعنی قتل گاہ۔ مسکن رہنے کی جگہ۔ احرار آزاد لوگ۔ ابرار پرہیزگار لوگ۔ صفاق یعنی ظالم۔ بن جنگل۔ فراغت فرصت۔ اور متوالی کا معنی ہے مراد عاشق گرویدہ۔ بند نمبر 1۔ عشق کہیں لے چل اس پاپ کی بستی سے، نفرت کے عالم سے لعنت گے کی ہستی سے۔ نفرت گے عالم سے لعنت کے ہستی سے، ان نفس پرستوں سے، اس نفس پرستی سے دور اور کہیں لے چل، اے عشق کہیں لے چل۔ تشریح۔ شاعر اختر شیرانی اپنے عشق سے کہتے ہیں کہ عشق یہ بستی تو گناہوں کی بستی ہے، جہاں کے رہنے والے مختلف گناہوں میں مصروف ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنے ہی جیسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہوس پرستی کا شکار ہیں۔ لہٰذا مجھے کہیں اور ایسی جگہ لے چل جہاں ایسا ماحول نہ ہو۔ بند نمبر 2۔ ہم پریم پجاری ہیں، تو پریم کنیا ہے۔ تو پریم کنیا ہے، یہ پریم کی نیا ہے۔ یہ پریم کی نیا ہے، تو اس کا کھویا ہے۔ کچھ فکر نہیں لے چل، عشق کہیں لے چل۔ صفحہ نمبر 224۔ تشریح۔ عشق ہم محبت کی پوجا کرنے والے ہیں اور تو محبت کا دیوتا ہے، اور ہم جس کشتی پر سوار ہیں یہ محبت کی کشتی ہے، تو اس کشتی کا ملاح ہے۔ ہمیں کوئی خوف یا فکر نہیں ہے، تو جس طرف بھی چاہے ہمیں لے چل، لیکن اس دنیا کے ظالم لوگوں سے مجھے دور لے جا۔ بند نمبر 3۔ بے رحم زمانے کو اب چھوڑ رہے ہیں ہم، بے درد عزیزوں سے منہ موڑ رہے ہیں ہم، جو آس کے تھی وہ بھی اب توڑ رہے ہیں ہم، بس تاب نہیں لے چل، عشق کہیں لے چل۔ تشریح۔ اب ہم بے رحم دنیا کو چھوڑنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور ان رشتہ داروں سے جدا ہو رہے ہیں جن کے دلوں میں ہمارے لیے قطعاً کوئی ہمدردی نہیں۔ اگرچہ دل میں پھر بھی برائے نام سی امید تھی، اسے بھی مایوسی میں بدل رہے ہیں، کیونکہ مزید قوت برداشت نہیں۔ لہٰذا اے جذبہ عشق یہاں سے ہمیں کہیں اور لے چل۔ بند نمبر 4۔ یہ جبر کدا آزاد افکار کا دشمن ہے، ارمانوں کا قاتل ہے، امیدوں کا رہزن ہے، جذبات کا مقتل ہے، جذبات کا مدفن ہے۔ چل یہاں سے کہیں لے چل، عشق کہیں لے چل۔ تشریح۔ اے جذبہ عشق یہاں کے ماحول میں اپنے خیالات کا اظہار آزادی سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تو آرزویں قتل کر دی جاتی ہیں اور امیدیں ٹوٹ لی جاتی ہیں اور امیدیں لوٹ لی جاتی ہیں۔ یہاں جذبات کا خون کر کے دفن کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 225۔ پس یہاں سے کہیں اور لے چل، کیونکہ اب میرا یہاں کسی طور پر گزارا نہیں ہو سکتا۔ بند نمبر 5۔ آپس میں چھل اور دھوکے سنسار کی ریتیں ہیں، اس پاپ کی نگری میں اجڑی ہوئی پریتیں ہیں۔ یہاں نیائے کی باریں ہیں، انیائے کی جیتیں ہیں۔ یہاں نیائے کی ہاریں ہیں، انیائے کی جیتیں ہیں۔ سکھ چین نہیں لے چل، اے عشق کہیں لے چل۔ تشریح۔ جس دنیا میں رہتا ہوں وہ ایسی دنیا جہاں آپس میں ایک دوسرے کو فریب دیا جاتا ہے۔ اس گناہوں کی بستی میں محبت برباد ہے، انصاف شکست خوردہ اور ناانصافی فاتح قرار دی جاتی ہے۔ یہاں تو آرام و سکون کا نام و نشان تک نہیں۔ پھر میں کیسے رہوں، عشق مجھے یہاں سے کہیں اور لے چل۔ بند نمبر 6۔ ایک مذبح جذبات و افکار ہے یہ دنیا، ایک مسکن اشرار و آزار ہے یہ دنیا، ایک مقتل احرار و ابرار ہے یہ دنیا، دور اس سے کہیں لے چل، اے عشق کہیں لے چل۔ تشریح۔ اے عشق اس دنیا میں جذبات و خیالات کا خون کر دیا جاتا ہے، یہ تو شریروں اور تکلیف دینے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا آزاد اور اللہ والے لوگوں کی یہاں کیا گنجائش، انہیں تو یہاں مار دیا جاتا ہے۔ لہٰذا مجھے اس دنیا سے کہیں دور لے چل
تاکہ میں ان شرپسندوں کے شر سے محفوظ رہوں۔ بن نمبر 7، یہ درد بھری دنیا بستی ہے گناہوں کی، دل چاک امیدوں کی صفاک نگاہوں کی، ظلموں کی جفاؤں کی آہوں کی کراہوں کی، ہیں غم سے حزین لے چل، عیش کہیں لے چل۔ صفحہ نمبر 226۔ تشریح، یہ دنیا غموں کی بستی ہے جس میں گناہ آباد ہیں، غم زدوں کے دل غم سے چاک ہیں اور ظالمین کے حال کو بدردی سے دیکھتے ہیں۔ ہر طرف ظلم و ستم اور بے وفائی کا بازار گرم ہے اور مظلوم چلا رہے ہیں اور آہیں بھر رہے ہیں کیونکہ وہ غم کے مارے ہیں۔ مجھ سے یہ مناظر برداشت نہیں ہوتے، تو مجھے یہاں سے کہیں اور لے چل۔ بن نمبر 8، آنکھوں میں سمائی ہے ایک خواب نما دنیا، تاروں کی طرح روشن مہتاب نما دنیا، جنت کی رنگین شاداب نما دنیا، جنت کی طرح رنگین شاداب نما دنیا، للہ وہیں لے چل، عشق ہمیں کہیں لے چل۔ تشریح، میری آنکھوں میں کسی خواب جیسی دنیا کا منظر ہے جو چاند کی طرح اور ستاروں جیسی چمک دھمک رکھنے والی دنیا ہے۔ وہ دنیا جنت کی مانند خوبصورت اور سرسبز و شاداب ہے۔ خدا کے لیے مجھے وہیں لے جائیے کیونکہ میرا اب یہاں رہنا محال ہے۔ بن نمبر 9، وہ تیر ہو ساگر کی، رات چھائی ہو پھاگن کی۔ صفحہ نمبر 227۔ تشریح، موسم بہار ہو، سمندر میں تیراکی کا لطف اٹھایا جا رہا ہو، گنجان جنگل کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں پھولوں کی خوشبو رچی بسی ہو، یا ایسا ماحول ہو کہ ہر وقت برسات کے بادل سے فضا میں رم جم کا سانس گونج رہا ہو۔ اب میں اپنی طبیعت کو مزید قابو میں نہیں رکھ سکتا، مجھے یہاں سے لے چل۔ بند نمبر 10، عشق ہمیں لے چل ایک نور کی وادی میں، ایک خواب کی دنیا میں، ایک تور کی وادی میں، حوروں کے خیالات مسرور کی وادی میں، تخلد بری کی لے چل، عشق کہیں لے چل۔ تخلد بری لے چل، تخلد بری لے چل، عشق کہیں لے چل۔ تشریح، عشق ہمیں ایسی وادی میں لے چل جو خوابوں کی وادی کی طرح خوبصورت اور دلکش ہو اور جہاں کی روشنی وادی طور کی طرح ہو، ادھر ادھر حوریں اور خوشی ہو۔ اگر دنیا میں ایسی وادی نہ ہو تو جنت تک لے چل، مگر یہاں سے لے چل۔ بند نمبر 11، ایک ایسی فضا جس تک غم کی نہ رسائی ہو، دنیا کی ہوا جس میں صدیوں سے نائی ہو، عشق جہاں تو ہو اور تیری خدائی ہو، عشق وہیں لے چل، عشق کہیں لے چل۔ تشریح، عشق مجھے ایسی فضا میں لے جا جہاں غم و اندو نہ ہو اور کئی سال سے اس منحوس دنیا کی ہوا نہ آئی ہو، یعنی ایسا ماحول جہاں غم نہ ہو اور دنیا جیسے ناگوار طور طریقے اور نذرانہ نہ ہو، عشق جہاں تیری حکومت ہو، مجھے وہاں لے چل، بہرحال مجھے یہاں سے لے چل۔ آگے جی صفحہ نمبر 229، نغمہ زندگی، اختر شیرانی، فرہنگ۔ الفاظ معنی، بریت اس کا معنی ہے خوشی کا ایک ساز، لفظ بال کشا معنی ہے بال پھیلائے ہوئے، نغمہ سرا یعنی اس کا معنی ہے نغمے گانے والی، الفاظ لفظ ہے جلوہ نما، اس کا معنی ہے جلوہ دکھانے والی، لفظ مصنوع معنی بے خود کر دینے والی آواز، لفظ خواب کے معنی خلوت خانہ، لفظ مہر و ماہ معنی سورج و چاند، لفظ موج صدا معنی آواز کی لہر، لفظ رقص صبا معنی صبح کی ہوا کا ناچ، لفظ اضطراب معنی بے چینی، لفظ شعلہ بار معنی شعلے برسانے والی، لفظ شراب حیات معنی زندگی کی شراب، لفظ کشت زار معنی ہرا بھرا کھیت، لفظ ہمازا آواز پیدا کرنے والی معنی اس کے آواز پیدا کرنے والی، لفظ بادیاب لفظ معنی خالص شراب، لفظ راہ ارتقار اس کا معنی ہے آگے بڑھنے کا رستہ، لفظ رہرو اس کا معنی ہے رستہ پر چلنے والا، لفظ رہزن اس کا معنی ہے لٹیرا، لفظ خرام معنی ہے ناز و ادا کی چال، لفظ عدم معنی ہے اس کا نیستی یعنی نہ ہونا، لفظ رہنما معنی راستہ دکھانے والا، لفظ ہوائے تن معنی ہے اس کا تیز ہوا،
اور لفظ ہے طائر دہر، اس کا معنی ہے زمانے کا پرندہ۔ صفحہ نمبر 230۔ صفحہ نمبر 230، تشریحات بند نمبر 1۔ ربط کائنات پر نغمہ سرا ہے زندگی، مست نوا ہے زندگی، وادی محرومات تک بال کشا ہے زندگی، جلوہ نما ہے زندگی۔ تشریح: اختر شیرانی کہتے ہیں کہ کائنات کے باجے پر زندگی نغمہ گا رہی ہے اور وہ مستی میں مصروف ہے۔ دنیا کی حدود سے اوپر آسمان کی وسعتوں میں چاند اور سورج کی میں بھی زندگی بال کھولے موجود ہے اور اس کے جلوے سب کو نظر آتے ہیں، یعنی زندگی کی رنگینیوں سے دنیا کا کوئی گوشہ محروم نہیں۔ بند نمبر 2۔ جس کی کچھ ابتدا نہیں، جس کی کچھ انتہا نہیں، جس کو کبھی فنا نہیں، خواب گئے فنا میں وہ موج صدا ہے زندگی، رقص صبا ہے زندگی۔ تشریح: دوسرے بند کے اشعار میں اشارہ فرماتے ہیں کہ زندگی کی ابتدا اور انتہا کی کسی کو خبر نہیں، سب کچھ فنا ہوتا ہے لیکن زندگی برقرار رہتی ہے۔ زندگی میں انسان خواب دیکھتا ہے اور آواز کی موجیں زندگی کی علامت ہوتی ہیں۔ صبح کے وقت جو تازہ ہوا چلتی ہے اس کے ساتھ بھی زندگی کا نزدیک ترین تعلق ہے۔ بند نمبر 3۔ موسم شعلہ بار میں، دامن کشتزار میں، سینہ کاشتکار میں، بن کے لہو کا اضطراب، ہما زا ہے زندگی، نغمہ سرا ہے زندگی۔ تشریح: ایسا موسم جو شعلے برساتا ہے اور بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور کھیت تپ رہے ہوتے ہیں تو اس میں محنت کرنے والے کاشتکاروں کے سینوں میں بھی زندگی کی حرارت موجود ہوتی ہے۔ ان کی رگوں میں جو لہو دوڑتا ہے وہ دراصل زندگی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ وہ زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اتنے دکھ برداشت کرتے ہیں، ان کے دل میں زندگی نغمے گا رہی ہے۔